اس فلم میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ 19ویں صدی کے وسط سے شروع ہونے والے ایک تاریک اور خوفناک دور کے بعد جب مسلم دنیا کا واحد خود مختار ملک شدید حملوں کا نشانہ بن رہا تھا اور اس کے فصیلوں پر گولہ باری ہو رہی تھی، کس طرح مزاحمت کی اور کس طرح خود کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ کہانی چند بڑے واقعات کو اجاگر کرتی ہے جنہوں نے اس ملک کی خود مختاری اور وقار کو بحال کیا۔ ان میں سے بیشتر واقعات اس علاقے کے جنگی میدانوں میں پیش آئے اور اس کے اداکار اس سرزمین کے نیک فرزند تھے جس زمین کو ہم آج ترکیہ کہتے ہیں۔ لیکن چند اہم کردار ایک دور دراز علاقے سے ابھرے اور کچھ ایسے تاریخ ساز واقعات رونما ہوئے جو تقریباً 5000 کلومیٹر دور پیش آئے، تو کئی پہلوؤں سے فائدہ مند ثابت ہوئے اور لڑکھڑاتی ہوئی ترک ریاست کو سہارا دینے میں معاون بنے۔ ان واقعات میں عطیات بھیجنا، زخمیوں کی مدد کے لیے متعدد طبی مشن روانہ کرنا، اس کے خلاف کیے گئے پروپیگنڈا کے جواب دینا، عالمی سطح پر اس کے حق میں حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، برطانوی راج پر سیاسی دباؤ ڈالنا، اور ترک معیشت میں رقوم فنڈز کا داخلہ بھی شامل ہے، اور سب سے اہم اس کے مقصد کی حمایت میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنا۔ یہ تمام واقعات بنیادی طور پر اس خطے میں پیش آئے جسے آج بر صغیر ہند و پاک کہا جاتا ہے۔ اس کے طول و عرض میں مختلف مقامات پر یہ کہانی امید، بھلائی اور امت مسلمہ کی ثابت قدمی پر اعتماد پیدا کرنے کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ سال 1874 ہے جو ہجری سن 1294 کے مطابق ہے۔ آرتھوڈاکس عیسائی بلقان ریاستوں نے ایک اتحاد تشکیل دیا ہے اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی ہے، روس کے فعال حمایت کے ساتھ۔ یہ بلقانی ریاستیں عثمانی افواج پر مسلسل اور منظم حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ریاستیں اپنے علاقوں میں آباد مسلمانوں کا بے دردی سے قتل عام کر رہے ہیں۔ حملہ نہایت شدید ہے۔ عثمانی افواج دفاع پر مجبور ہو جاتی ہے۔ خبریں سامنے آتی ہیں کہ باغی بلقانی افواج روسی مدد کے ساتھ غالب آتی جا رہی ہیں۔ یہ خبریں ایک نوجوان ہندوستانی عالم تک پہنچتی ہیں، دیوبند نامی ایک پرسکون قصبے میں۔ وہ کئی راتیں بے خوابی میں گزارتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر اسلام کا قلعہ گر گیا تو کیا ہوگا۔ یہ خیال انہیں سخت بے چین کر دیتا ہے۔ وہ اپنے ہم وطنوں میں خلافت کے محافظوں کی حالت زار سے آگاہی پھیلانے سے آغاز کرتے ہیں۔ وہ اپنے ترک ساتھیوں کی جنگی کوششوں میں مدد کے لیے مالی تعاون جمع کرنے کے حق میں شرعی فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ یہ نوجوان آج دنیا بھر میں محمد قاسم نانوتوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے سوانح نگار ایک اور معروف عالم مناظر احسن گیلانی
ان کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں جو ان کی خلافت عثمانیہ کے لیے قربانی اور درد مندی کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ ان کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ ان کی شادی کی پہلی رات امام نانوتوی نے اپنی زوجہ سے سلطنت عثمانیہ کے افواج کے مشکلات پر گفتگو کی، جو اس وقت بلقان میں بغاوت کو کچلنے میں مصروف تھے، اور کس قدر ضروری تھا کہ خلافت عثمانیہ کو اس کے دشمنوں کے ہاتھوں پامال ہونے سے بچایا جائے۔ نئی نویلی دلہن عثمانی فوجوں کی حالت زار سن کر متاثر ہوتی ہیں اور اس بات کو سمجھ جاتی ہیں کہ وہ اسلام کے پرچم کو سربلند رکھنے میں کتنا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ وہ خوشی خوشی اپنے تمام زیورات عطیہ کر دیتی ہیں تاکہ بلقان میں لڑنے والے عثمانی فوجیوں کی مدد کی جا سکے۔ تاہم کچھ ہفتوں کے بعد جب وہ اپنے والدین کے گھر جاتی ہیں تو اس کے والد یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ اس کے پاس شادی میں دیے گئے زیورات میں سے کچھ بھی موجود نہیں۔ جب ان کے والد نے اس سے اس کی وجہ پوچھی اور ساری بات سنی تو انہوں نے اسے ویسے ہی زیورات کا ایک اور سیٹ خرید کر دیا جیسا انہوں نے شادی کے موقع پر دیا تھا۔ تاہم جب وہ اپنے شوہر کے گھر واپس آئی اور اپنے والد کے دیے گئے نئے زیورات پہنی ہوئی تھی تو امام نانوتوی نے اسے بتایا کہ عثمانی افواج کو کس قدر سخت حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ کہ دشمن سے مقابلے کے لیے ایک ایک پیسے کی کتنی اہمیت ہے۔ امام نانوتوی کی زبانی یہ سن کر وہ خاتون ایک بار پھر جذبات سے مغلوب ہو گئیں اور خوش دلی سے اپنے تمام زیورات عثمانی افواج کی مدد کے لیے عطیہ کر دیا۔ سن 1874 میں امام محمد قاسم نانوتوی نے ایک شرعی فتویٰ تحریر کیا جس میں بلقان کی ریاستوں اور روسی سلطنتوں کے خلاف سلطنت عثمانیہ کی حمایت کو ضروری قرار دیا۔ امام نانوتوی نے فارسی زبان میں ایک تفصیلی رسالہ بھی تحریر کیا جس میں انہوں نے اس جنگ کی اہمیت کو واضح کیا، جس میں ترک عثمانی فوج کی حمایت کی ضرورت، بالخصوص مالی معاونت فراہم کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس رسالے کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کیا گیا اور یہ متعدد اخبارات و رسائل میں شائع ہوا۔ اس کو سلطنت عثمانیہ کی جانب سے بھرپور تائید و حمایت بھی حاصل ہوئی۔ ایک رپورٹ جسے الروداد کہا گیا مرتب کی گئی، جس میں علماء کی ان کوششوں کی تفصیلات جو انہوں نے بلقان میں مجاہدین کے امداد کے لیے فنڈز جمع کرنے کے سلسلے میں کی۔ یہ مجاہدین جو سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے، ایک ایسی جنگ لڑ رہے تھے جو روس کی پشت پناہی میں بلقان کے عثمانی علاقوں پر کیے جانے والے جارحانہ حملوں کے خلاف تھی۔ اس رپورٹ میں امام نانوتوی کے خطوط اور سلطنت عثمانیہ کے وزیر اعظم سمیت دیگر اعلیٰ حکام کے مکتوبات بھی شامل کیے گئے۔ یہ رپورٹ ایک عمدہ مثال ہے کہ کس طرح امام نانوتوی، ان کے شاگرد اور ان کے رفقا سلطنت عثمانیہ کے اعلیٰ حکام کے ساتھ باقاعدہ مکالمے میں شریک تھے، اور کس طرح سلطنت عثمانیہ نے اس حاصل شدہ حمایت کا اعتراف کیا۔ اس رپورٹ کے ابتدائی حصے میں ترک عثمانی علاقوں پر روسی جارحیت کی کوشش اور اس کے منفی اثرات کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں ان علاقوں میں مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل شامل تھا۔ بعد میں اس رپورٹ میں خلافت کی اتھارٹی کی اہمیت بیان کی گئی اور یہ وعدے کیا گیا
خلافت کا قائم رہنا اسلام کے دو مقدس مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی سلامتی اور عزت کے لیے کیوں ناگزیر ہے۔ یہ رپورٹ الروداد اس نقصان کی پیش گوئی کرتی ہے جو پوری مسلم امت کو اس وقت پہنچے گا اگر مسلمانوں کے پاس کوئی مرکزی قیادت نہ ہو۔ یہ مرکزیت خلافت کے نظام کی بدولت قائم ہے۔ امام نانوتوی نے زور دے کر کہا کہ خلافت کی حمایت واجب ہے، یہ ایک دینی فریضہ ہے جس کی ادائیگی ہر مسلمان پر لازم ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر یہ مرکزیت ختم ہو گئی تو پوری اسلامی دنیا کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے مرحلے کی کامیابی کے بعد امام نانوتوی نے اپنے رفقا اور شاگردوں کو دوسرے مرحلے کی جانب متوجہ کیا، یعنی بلقان میں ترک افواج اور مجاہدین کے ساتھ عملاً شامل ہونا۔ تاہم مالی امداد کی عوامی اپیل کے برخلاف ترک افواج کے شانہ بشانہ عملی جنگ میں شامل ہونے کی دعوت کو عام نہیں کیا گیا۔ امام نانوتوی اور ان کے رفقا کی رائے میں اس وقت سب سے اہم فرض ترک افواج کی حمایت کرنا تھا۔ یہ کام مسجدیں تعمیر کرنے اور تعلیمی اداروں کی مدد کرنے سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ ان کے مطابق یہ حمایت ترک سپاہیوں کا حوصلہ بلند کرے گی اور وہ خود کو اس جدوجہد اور آزمائش میں تنہا محسوس نہیں کریں گے۔ انہوں نے فرمایا ترک فوجی یہ جان لیں گے کہ ان کے ہندوستانی مسلمان بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترک افواج کی حمایت کے لیے سب سے پہلا عطیہ امام نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود دیا۔ امام نانوتوی کے علاوہ وہ دیگر ہندوستانی علماء جو بلقان میں عثمانی فوج کے لیے چندہ جمع کرنے میں شریک تھے، ان میں شامل ہیں احمد علی محدث سہارنپوری، مظہر نانوتوی اور امام نانوتوی کے قریبی دوست اور عظیم فقیہ رشید احمد گنگوہی۔ جمع کی ہوئی رقم سلطنت عثمانیہ کے سفارت خانے بمبئی میں پہنچائی گئی۔ یہ رقم کئی اقساط میں بھیجی گئی۔ عطیات کی یہ مہم صرف دیوبند تک محدود نہ رہی۔ امام نانوتوی کی ہدایت پر بلقان فنڈ کی تحریک ایک ملک گیر مہم میں تبدیل ہو گئی۔ بر صغیر کے مختلف علاقوں سے مسلمان خواہ امیر ہوں یا غریب بڑے جذبے اور شوق سے عطیات دے رہے تھے۔ اس پرجوش کوشش کا مقصد مسلم مرکزی قیادت کی وقار اور سلامتی کا تحفظ تھا۔ اس زمانے میں ترک سفارت خانے کو جو کل رقم دی گئی وہ 12 لاکھ روپیے تھی۔ ان رقوم کی وصولی کی رسید بمبئی میں عثمانی سفارت خانے سے جاری ہوئی اور ان کے نقول الروداد میں آج بھی محفوظ اور شائع شدہ موجود ہیں۔ عطیہ دہندگان کی فہرست اور موصول شدہ رقوم کی تفصیل سلطنت عثمانیہ کے بمبئی میں موجودہ سفارت خانے کی طرف سے ایک رپورٹ کی شکل میں شائع کی گئی جسے دفتر اعانت ہندیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں اس وقت کے وزیر اعظم سلطنت عثمانیہ ابراہیم ادہم کا شکریہ کا خط بھی شامل ہے جو فارسی زبان میں تھا اور اس کا اردو ترجمہ بھی الروداد میں درج ہے۔ اس خط میں خاص طور پر امام نانوتوی کی اور مدرسہ عربیہ دیوبند کے رفقا کے ناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ عثمانی حکمران اور اس کے وزیروں کی جانب سے موصول ہونے والے خطوط تشکر کے علاوہ سب سے بڑی سعادت یہ تھی کہ سلطان کی جانب سے دیوبند مدرسے کو خرقہ مبارک کا نایاب تحفہ عطا کیا گیا۔ خرقہ یا خرقہ مبارک، خرقہ اصل میں عربی میں استعمال ہوتا ہے اور اردو اور فارسی میں اس کو خرقہ کہتے ہیں۔
یہ ایک بابرکت کپڑے کا ٹکڑا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھبے کو لپیٹنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ وہ جھبا آج بھی استنبول کے ایک عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ یہ خرقہ اس وقت کے عثمانی سلطان محمد پنجم کی طرف سے دارالعلوم دیوبند کو بطور تحفہ پیش کیا گیا تھا۔ یہ ان خدمات کے اعتراف میں تھا جو علماء دیوبند نے بلقان کی جنگوں کے دوران سلطنت عثمانیہ کے جنگی کوششوں میں مالی تعاون دے کر انجام دی تھی۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے نشر کیا ہوا ایک خط ہے، ایک دستاویز ہے جس میں خرقہ مبارک کے متعلق کچھ تفصیلات تحریر کیے گئے ہیں۔ اس تصویر میں خرقہ مبارک پر کندہ کیا گیا ایک قصیدہ دکھایا گیا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں تحریر ہے۔ خرقہ مبارک پر درج فارسی قصیدے کا آزاد ترجمہ درج ذیل ہے۔ نور الہدا ہمارے پاس پہنچا تکریم کے ساتھ، صلو علیہ تسلیما، خوب درود اور سلام کرو ان پر، احسان کے فیض کی خوشبو آتی ہے یوسف کے پیراہن کی طرح۔ ہندوستانی مسلمانوں کی ترک خلافت کے لیے ان شاندار خدمات کی کہانی آئندہ اقساط میں جاری رہے گی۔